آپ کو کیا لگتا ہے شفافیت اس میں رہی ہے؟ ہاں ماشاءاللہ بہت شفاف پیسہ چلا ہے، بہت شفاف، اور اتنی شفافیت سے سارا کام ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پورا الحمدللہ ذمہ وار تھا کہ اپوزیشن کے سینیٹر اس نے کامیاب کرنے تھے، تو آپ خود سمجھیں کتنی شفاف کام ہوا ہے۔ اچھا، یہ عددی حیثیت کے حساب سے پی ٹی آئی نے اپنا ایک سینیٹر گنوایا نہیں کیا؟ اس پہ کیا کر سمجھتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں حکومت ہاتھ میں ہو، طاقت ہاتھ میں ہو تو ایک نہیں دو تین گنوائے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں، لیکن آلریڈی قائد صاحب آ جائیں تو پھر تو مسئلے اور ہو جاتے ہیں نا، تو پھر قائد صاحب کے آنے سے تھوڑا پھر وہ نون اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی اور پی ٹی آئی اور سب ایک ہو گئے، اور پھر وہ سب ایک ہو کے ایک قسم کے پی ٹی آئی کے خلاف ہو گئے تھے 2 3 دن سے، اور پھر کل رات کو زورور لوگ کامیاب ہو گئے اور انہوں نے منرف اراکین کو بٹھا دیا، اور آج ایک ڈرامہ ہو گیا ادھر۔ زوراور اتنے طاقتور ہیں کہ دلاور خان اور مرزا افریدی کے لیے کوششیں کرتے رہے، ان سے کیا حاصل کرنا کیا چاہ رہے ہیں وہ؟ نام ہی کافی ہے ویوز، میرے خیال میں اب یہ نام آپ بول دو تو اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حاصل ہو سکتا ہے یا کیا حاصل ہوا ہوگا۔ اچھا، یہ جو سیاسی جماعتیں جو خود کو بڑے عرصے سے بڑی تگڑی سیاسی جماعتیں سمجھتی ہیں، ایک مرتبہ دلاور خان کسی اور کا امیدوار ہو جاتا ہے، دوسری دفعہ وہ تو کچھ ساتھی مولانا کے پاس آ جاتے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ مولانا کے بندے آ جاتے ہیں، اتنی ہیر پھیر اور اتنا بدلاؤ کیوں ہے؟ اللہ کا شکر ہے عوامی نیشنل پارٹی ان سب چیزوں سے باہر ہے، اور بس ہیر پیر بھائی وہ ان کے پاس گھٹیا گھٹیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، وہ ہے اور بس وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ کیا اس کو وہ پیسہ پینک تماشا دیکھ، تو بس وہ نوٹوں کی کیا ہوتی ہے، گٹلی ہوتی ہے نا، تو وہی ان کے پاس ہے، اور بس وہ بھائی آپ سمجھدار ہیں، کل کو ادھر تھے آج ادھر ہے، اور یہ ہوتے ایک کے بھی نہیں ہے، یہ جو روزانہ ادھر ادھر ہو رہے ہوتے ہیں یہ ہے کسی اور کے، لیکن بس ان کو کہہ دیا جاتا ہے کہ ادھر سے آپ بن جاؤ گے، ادھر سے آپ بن جاؤ گے، تو آج جو سینیٹر پیپلز پارٹی کا ہے کل جے یو آئی کا تھا، آج جو سینیٹر جے یو آئی کا ہے کل مسلم لیگ کا تھا، تو آج جو سینیٹر مسلم لیگ کا ہے کل پی ٹی آئی کا تھا، تو یہ آپ نے جس طرح بات کی، یہ سیاست کو انہی پارٹیز نے میرے خیال میں خراب و برباد کر کے جمال رکھ خان، دیا یہ ہے۔ بتا دیں کہ پرویز رشید صاحب جو ہے 3 سال پہلے بجلی کا بل نہ جمع کرنے پر نااہل ہو گئے۔ مراد سعید کے خلاف ریاست نے ایک بڑا، اس نے کہا کہ مراد سعید جو نیشنل جو 9 مئی ہے اس کا آرکیٹیکٹ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عرفان سلیم کل رات انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور جس طرح وہ نظریاتی کارکن ہیں وہ جس طرح روئے ہیں، پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم تو بڑی نظریاتی جماعت ہیں، تو اس پہ کیا کہتے ہیں مراد سعید اور عرفان سلیم کے اوپر؟ دیکھیں ابھی جو پارٹی ہے یا جو حکومت ہے ادھر، یہ آزاد حکومت ہے، پریکٹیکلی آئینی طور پہ قانونی طور پہ پختونخوا میں ایک آزاد حکومت ہے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، کسی کاغذ میں بھی اور کسی میں بھی نہیں ہے۔ رہی بات یہ ریاست، پھر میں وہی بات ہوگی جس طرح اور قصوں میں، کیا میں یہ سمجھو کہ یہ ریاست اتنی کمزور ہے کہ اس ریاست کے ناک کے نیچے ایک مفرور بندہ آج سینیٹر بنا ہے؟ کیا ریاست کمزور ہے؟ نہیں، ریاست ملوث ہے، تیسری بات نہیں ہو سکتی، تو ریاست ملوث ہے، ایک مفرور کو پختونخوا سے سینیٹر لا کے اسلام آباد، وہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس کو ہم نہ دیکھیں گے نہ کچھ اور، کیونکہ وہ ریاست کا ہی مہمان ہے انہیں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اور اگر وہ سامنے دکھ گیا تو سارا ڈرامہ ختم ہو جائے گا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں اس وقت جو پورا نظام ہے، forget these سینٹ الیکشنز، یہ جو پورا نظام ہے، حکومت خود چیخ چیخ کے بول رہی ہے بھائی ہائیبریڈ، کیا ہائیبریڈ نظام ہے کہ کیا ہائیبریڈ رجیم۔ ہائیبریڈ رجیم ہے، اور تو وہ فخر سے بول رہے ہیں، جو کل کو کہہ رہے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، وہ آج خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ ہائیبریڈ رجیم ہے اور اس کے اپنے فائدے ہیں، تو لہٰذا ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جو طاقتور پارٹیز ہیں یہ تب تک جنونی ہیں یا انقلابی ہیں جب تک ان کو کرسی نہیں ملتی، جیسے ان کو کرسی مل جاتی ہے فوراً ڈائیو کر کے جوتوں میں پڑ جاتے کیا سمجھتے ہیں مراد سعید آ سکتا ہے یہاں پہ بعد میں؟ ہیں۔ جب اتنا کچھ ہوئے تو آنا چاہیے، آنا تو چاہیے، جب اتنا ہو گیا سینیٹر بن گیا تو آنا تو چاہیے، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، آپ نے کہا آزاد حکومت، دیکھیے پانچ پارلیمانی پارٹی میں تو تحریک انصاف کی سیٹ سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے ان کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہ کریں، انتخابی نشان بھی آج بھی کاغذ میں آزاد ہے، یا بولیں تو وہ کیا اسلامی نظریاتی کونسل ہے، کیا ہے ان کی حکومت ہے بھائی، پی ٹی آئی صرف نام استعمال ہو رہے ہیں، باقی پریکٹیکلی اور سنی اتحاد کونسل، وہی زیادہ نام مجھے ان کے نہیں آتا ہے، آج تک یہ پارٹیوں کا تھا بھی نہیں، ابھی یہ
PTI बैन हो गई तो ये 2-3 पार्टी आगे आ गई और ये नाम उठा रही है। अदरवाइज आप अगर प्रैक्टिकली देखें, मैं ऑन रिकॉर्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहा हूँ, पुख्तनख्वा में PTI की हुकूमत नहीं है। पुख्तनख्वा में या आज़ाद हुकूमत है या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हुकूमत है। बताओ किसकी है? सीएम किसके? CM बुजुर्गों का है, थैंक यू। बड़े बुजुर्गों का। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। बलूचिस्तान में कल एक बहुत वीडियो सामने आई है, उसके हवाले से आप क्या कहते हैं? बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और मैं समझता हूँ कि इसकी जितनी भी मजम्मत करें कम है। इस मुल्क में ये एक नॉर्म मैं समझूंगा, एक आम बात, और ऐसी हरकतें इस मुल्क में शायद रोज़ाना हो रही हो लेकिन हमारे सामने नहीं आती, सोशल मीडिया पे नहीं आती। और मीडिया का तो पाकिस्तान का आपको पता है, इधर तो फिर बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा की जब बात आती है तो इधर तो लाहौर और कराची की कुकड़ अगर मर जाए तो वो ज़्यादा अच्छी खबर है, बजाय इसके कि पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान तबाह हो जाए। तो मीडिया तो ब्लैकआउट हो जाता है हमारे न्यूज़ पे। और अफसोस की बात यह है कि एक रियासत है यार, ये जंगल थोड़ी है। ये कैसी रियासत है जिसमें एक बंदा बैठ के वो फैसला करता है कि फ़लाने को मार दो, और लोग उठ के फ़लाने को मार देते हैं, और इतनी मनहूस या इतने ज़ोरावर या इतने बुज़दिल कि वीडियोस बना रहे हैं इसके। लिहाजा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान में जो 50 साल से इंतहा पसंदी पे जो हमने कोशिश की है, जो हमने बे से बंदूक और ते से तलवार और टे से टैंक और फे से फ़ौज, ये हमने इंसानों के दिमाग में डाल दिया है, जिसमें एक कारखाने में 200-300 लोग एक मैनेजर को सिर्फ इस वजह से कत्ल करते हैं कि वो उनसे काम मांगते हैं और उल्टा कहते हैं कि इसने तौहीन रिसालत की। इस मुल्क में इन सब बातों पे हर माह 2 माह बाद हम ये तमाशा देखते हैं। इस मुल्क की खातून महफूज नहीं, इस मुल्क के जवान महफूज नहीं, इस मुल्क के बच्चे महफूज नहीं, इस मुल्क के बूढ़े महफूज नहीं। तो ये मुल्क क्या है? दिफाई इदारे क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूँ इसको बंद होना चाहिए। सख्त तरीन, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा कि सख्त तरीन, छोड़ो UN को, छोड़ो ह्यूमन राइट्स को, छोड़ो सब छोड़ो, अपने मुल्क का सोचो, और सख्त तरीन ये जितने बंदे वीडियोस में हैं इसके साथ साथ जिसने ये फैसला किया लटकाओ, इधर डी चौक में लटकाओ। आप देखो आइंदा किसी में ये हिम्मत नहीं होगी कि इसलिए फैसला करेंगे। अदरवाइज़ पाकिस्तान में ये तो रूटीन है, पाकिस्तान की रियासत को ये चीज़ें पसंद है। पाकिस्तान की रियासत 50 साल से ये चीज़ें दुनिया को दिखा के दुनिया से डॉलर कमा रही है। तो ये सब कुछ ख़त्म करना होगा, इस मुल्क को या इस मुल्क के इंसान को इंसान की सतह पे लाना होगा। थैंक यू।